وہ نص یہ ہے آیت کریمہ. آگے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ آیت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولیے یہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اب آپ غور سے دیکھتے چلے آئیے، جس آیت میں ادب کا درس ہے وہاں مخاطب یا ایھا الذین آمنو ہے. جہاں ادب کا درس ہے وہاں مخاطب یا ایھا الذین آمنو ہے. یہ خدا نے ایک اصول بنا دیا ہے، اور جہاں محبوب کے ادب کا درس نہیں دینا اور تعلیم دینی ہے وہاں بھلے یا ایھا الناس ہوتا پھرے. چونکہ ادب اللہ کے ہاں مشربی اہل ایمان کا ہے، اور میلاد مصطفیٰ امت کو حضور کی ذات سے محبت اور آپ کی ذات کا ادب سکھانے کا طریق ہے. فرمایا یا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اگر تم ایک مجلس میں بیٹھے ہو اور آقا علیہ السلام بھی سامنے بیٹھے، تم بھی بیٹھے ہو، گفتگو ہو رہی ہے، تو دیکھا کرو کہ آقا علیہ السلام کتنی ہائی پچ پر گفتگو فرما رہے ہیں. آپ کی گفتگو کتنی اونچی آواز کے ساتھ ہے اس ایک مجلس میں. جب تعین کر لو کہ اتنا بول رہے ہیں اونچا، کیونکہ کبھی آقا علیہ السلام بڑی ایک اصول کی بات سمجھائی، کبھی آقا علیہ السلام اونچی پچ پہ بات کرتے، کبھی لو پچ پہ بات کرتے، کبھی بطریق خطاب بات کرتے جلال میں، کبھی نرمی سے آہستگی سے بات کرتے. تو فرمایا لمٹ مقرر نہیں کرتا، دیکھ لیا کرو کہ میرا محبوب کس طرح بول رہا ہے. جب تعین ہو جائے تو حضور کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. بس قاعدہ یہ، میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے محبوب کی آواز کے ساتھ برابری بھی گوارا نہیں کی، وہ ذات کے ساتھ برابری کیسے گوارا کرے؟ الفاظ ہیں لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں فوق صوت النبی، محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرو. وہ تو صوت النبی کے ساتھ صوت الناس، رسول کی آواز کے ساتھ لوگوں کی آواز کا موازنہ گوارا نہیں کرتا، تفوق گوارا نہیں کرتا. وہ رسول کی ذات کے ساتھ لوگوں کی ذاتوں کا موازنہ کہاں گوارا کرتا ہے؟ موازنہ کرنا ہی کفر ہے. باقی بات تو ایک طرف رہی، آپ نے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہے کیا. تو فرمایا کہ رسول کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. اور کیا ہوگا اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تمہاری آواز اگر بلند ہو گئی رسول کی آواز سے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس آیت کریمہ میں 3 آرٹیکلز ہیں. یہ ماڈرن کانسٹیٹیوشنل ٹرم میں اگر بات کروں تو 3 آرٹیکلز ہیں اس میں. پہلا آرٹیکل مینڈیٹوری ہے، نیگیٹو، روکنے کے لیے، پروہیبٹیو. فرمایا کہ رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، حکم آ گیا. دوسرا آرٹیکل ان تحبط اعمالکم، اگر تمہیں آواز رسول کی آواز سے بلند کر بیٹھے تو تمہارے سارے اعمال. اب یہ بڑی توجہ طلب ایک بات ہے، عمل بے ادبی کا کتنا ہوا؟ کتنے عمل ہوئے بے ادبی کے؟ صرف ایک عمل، صرف ایک عمل، آواز حضور کی آواز سے بلند کر دی، بس اتنا ایک عمل ہوا بے ادبی کا. کوئی اس کے علاوہ بھی بے ادبی کی؟ بولیے بھائی، اس کے علاوہ کوئی اور بے ادبی ہوئی نہیں. صرف یہ کہ ایک مجلس میں آواز بلند کر دی آقا کی آواز پر. اب اس ایک بے ادبی کی سزا دیکھیے کیا ہے. سزا نہیں فرمایا ان یحبط اعمالکم، کہ وہی جو تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، اگر نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہو، تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے ہو، نفل پڑھ کے فارغ ہوئے ہو، تلاوت کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو نیک، وہ ضائع ہو جائے گا. بھئی ایک بے ادبی تو سزا بھی ایک ہی عمل کے تلف ہونے کی ہونی چاہیے نا، تو یہ نہیں کیا. فرمایا بے ادبی ایک کرو گے، آقا علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کر کے، سزا کیا ہوگی؟ ان تحبط اعمالکم، عمر بھر کے جب سے عمل کرنے لگے ہو، جب سے نمازیں پڑھنے لگے ہو، جب سے روزے رکھنے لگے ہو، جب سے حج کرنے لگے ہو، عمرے کرنے لگے ہو، جب سے تبلیغیں کرنے لگے ہو، جب سے دعوت و تبلیغ کے سفر کرنے لگے ہو، جب سے مسجدیں بنانے لگے ہو،
جب سے دارالعلوم بنا رہے ہو، جب سے حدیث تفسیر فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہو، جب سے جبے لباس شریعت کے مطابق داڑیاں رکھ کے امامیں پہن کے وضاقتہ سنت کی اپنا کے چل پھر رہے ہو، جب سے دین اسلام کا نام لے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، سنتیں پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، جو کچھ نیک اعمال زندگی بھر سے کرنے لگے ہو آج تک کر چکے ہو، ان تحبط اعمالکم، سارے کے سارے اعمال غرق ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے اعمال، ساری طاعات، ساری عبادات کل ضبط ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں، اصول تفسیر کو دیکھیں، اصول الدین کو دیکھیں، اصول الحدیث کو دیکھیں، اصول عقیدہ کو دیکھیں، ان کتب کو پڑھیں تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمام اعمال کا ضبط ہو جانا یہ صرف کفر کی علامت ہے۔ بڑا نکتہ ہے، گناہ کبیرہ یا حرام عمل کے کرنے سے سارے اعمال ضبط نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت پہ یہ کرم کیا کہ اگر وہ ایک گناہ کا، برائی کا ارادہ کرے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے، پرفارم نہ کرے گناہ، تو فرشتوں کو حکم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھنا۔ ارادہ کیا مگر گناہ نہ کیا، نہ لکھنا، اور اگر وہ گناہ کر ڈالے تو حکم ہے صرف ایک ہی گناہ لکھنا۔ یاد رکھیں، گناہوں کے کرنے سے، صغائر کے ارتکاب سے، حتیٰ کہ جو کبائر ہیں، کبائر بہت بڑے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے، یہاں تک بھی بات آئی، اور یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث کا مضمون عمدن پڑھنا نہیں چاہتا، عمدن نکتہ بتانا چاہتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، میرے اہل فہم سامعین سمجھ جائیں گے، درجنوں بار یہ حدیث آئی ہے، درجنوں روات کے ساتھ، طرق کے ساتھ، متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گناہ کبیرہ ایسا بھی ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، کہ اس کی سزا بھی یہ ہے کہ جب وہ گناہ بندہ کرے تو اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کے اوپر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اس گناہ سے فارغ ہو تو وہ گناہ واپس اس میں ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی کبائر میں سب سے بڑے کبائر جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بھی اس کی زندگی بھر کے اعمال تلف نہیں ہوتے۔ ایمان یہاں تک انتہا ہے کہ ایمان اس لمحے نکل کے باہر ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کے حال سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس پر ائمہ اصول نے یہ قاعدہ قائم کیا کہ اس سے ثابت ہوا کہ وہ ناقص الایمان ہوا تھا مگر خارج از ایمان نہیں، وہ ایمان پلٹ کے آ جاتا رہتا، مومنین میں ہے۔ تو یاد رکھ لیں، سارے اعمال کا ضبط ہو جانا یہ مسلمانوں کے کسی بڑے کے بڑے گناہ سے بھی نہیں ہو جاتا۔ اور یہ قاعدہ ہے قرآن مجید کا اور حدیث کا اور اصول کا کہ سارے اعمال اکارت ہو جائیں، ضبط ہو جائیں، یہ صرف کفر سے ہوتا ہے۔ مثلا بندہ مرتد ہو گیا تو پوری زندگی اس نے جتنی عبادات کی تھی، جس لمحے مرتد ہوا اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو، اس کے سارے حج، زکاتیں، عمرے، تبلیغیں، عبادتیں ساری ختم ہو گئیں، وہ اکاؤنٹس دوبارہ لے کے نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ بعد ازاں پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو پچھلا کھاتا نہیں لا سکتا، وہ کہ وہ میرے پچھلے کھاتے میں یہ کچھ بھی تھا، اللہ پاک فرمایا نہیں، حبطت اعمالکم، وہ اعمال گئے، اب سٹوری نئے سرے سے شروع ہوگی۔ تو کفر سارے اعمال کو ضبط کر دیتا ہے، باقی کوئی گناہ بڑا سے بڑا زندگی کے سارے اعمال کو ضبط نہیں کرتا، صرف کفر ضبط کرتا ہے۔ اب جب یہ نکتہ سمجھ گئے، پلٹ کے اس آیت کریمہ پہ آ جائیے۔ فرمایا اگر تم نے صرف اتنی گستاخی کر دی، بے ادبی، کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، تمہاری آواز بلند ہو گئی، یا آقا علیہ السلام کو اس طرح تم نے بلا لیا بے تکلفی سے، ادب کے بغیر، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، ایک آواز بلند نہیں کرنا اور ایک میرے مصطفیٰ سے بے تکلفی نہیں کرنی۔
فرینک نہیں ہونا، ریلیکس نہیں ہونا میرے مصطفیٰ سے، نو ریلیکسیشن، نو فریکنس، سراپا ادب رہو بارگاہ مصطفیٰ میں. تمہارے دل تو کیا آوازیں بھی جھکی رہیں، اور جب بلاؤ تو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تو حضور کے بلانے میں بھی تساوی، برابری گوارا نہیں کی. فرمایا اگر یہ گستاخی تم میرے محبوب کی بارگاہ میں کر بیٹھے تو زندگی کے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. گویا تمہیں اسی ایک بے ادبی سے کافر بنا دیا جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان جاتا رہے گا. یہ نص قرآنی دے رہا ہوں، قرآن کی نص سری ہے. اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ اگلا خیال آ سکتا ہے کہ چلو کافر ہو گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے، تو ممکن ہے پھر توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، ہر گنہگار کو اور ہر کافر کو اگر وہ سچے دل سے توبہ کی طرف آ جائے تو اس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. توبہ سورج کے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت سے قبل تک توبہ قبول کر لیتا ہوں. توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، سوائے ایک بات کے کہ اگر کوئی مصطفیٰ کا گستاخ ہو جائے اس پر توبہ کی توفیق بھی بند کر دیتا ہوں. فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا، کافر ہو جاؤ گے، خارج از ایمان، اور پھر تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرا ایمان جاتا رہا، میں کافر ہو گیا، اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. باری تعالیٰ ایک سوال ہے، شعور کیوں سلب کر لے گا؟ اعمال تو سلب کر لیے، اعمال تو سلب کر لیے، شعور کیوں سلب کر لے گا؟ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا شعور اس لیے چھین لوں گا کہ اگر شعور رہے کہ میں لٹ گیا ہوں، اگر شعور رہے کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، کافر ہو گیا، ایمان جاتا رہا، تو اس شعور کی وجہ سے تو تڑپ کے پھر توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے میرے محبوب کی گستاخی کا راستہ اپنا لیا اس کا شعور بھی سلب کر لوں کہ نہ شعور رہے نہ توفیق توبہ رہے. نہ شعور رہے نہ توفیق توبہ رہے. تو حضور کی گستاخی پر اور بے ادبی پر، اور ادنا سی بے ادبی، آواز اونچی ہو جانی یا بے تکلفی سے بلا بیٹھنا، بس اس طرح کرنے سے ایمان ایسا جاتا ہے کہ توفیق توبہ بھی نہیں ہوتی. اب نادانیوں کی بھی انتہا ہے ہماری سوسائٹی میں، نادانیوں کی بھی انتہا ہے. اب یہ مسئلہ سمجھ کر پڑھ کے تو کچھ لوگ ایسے بغیر سوچے سمجھے بے عقلی کی بات کر بیٹھتے ہیں بیچارے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آواز اونچی نہیں کرنی تو تم تو پھر سلام پڑھتے ہو اتنا اونچا، یا نبی سلام علیہ کا شور مچا دیتے ہو، پھر اپنی آوازیں اونچی کیوں کرتے ہو اور یہ کرتے ہو. بھائی یہ بات سمجھ لیں، یہ حکم ہے آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے لیے، اور آقا کے روضہ اطہر پر جالی مبارک کے سامنے اور مسجد نبوی میں ارد گرد حضور کے مزار اقدس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے. یہ خاص مجلس کا حکم ہے، باہر کا حکم یہ ان کے لیے تھا جو صحابہ حیات ظاہری میں مجلس میں بیٹھتے، یا وصال کے بعد اب حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پر روضہ اطہر کے گرد مسجد نبوی میں جالی مبارک کے ارد گرد بھی یہی حکم قیامت تک ہے. حتیٰ کہ ائمہ نے کہا کہ جالی مبارک کے سامنے قرآن کی تلاوت بھی باواز بلند نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا میرے قرآن کی تلاوت بھی اتنی اونچی نہ کرو تاکہ ادب کا وہ پیمانہ اور معیار قیامت تک قائم رہے. رہ گئی باقی جگہیں، وہاں کوئی اس مجلس میں وہ یعنی صوت النبی کے ساتھ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تخصیص ہے، یہ حکم عام نہیں ہے، حکم خاص ہے اس مجلس یا روضہ اطہر کے ارد گرد کے لیے. باہر جہاں چاہیں جس آواز سے جو چاہیں کرتے ہیں، اس کا تعلق نہیں ہے اس کے